بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک بدکار عورت کے شوہر کو اللہ والے کی نصیحت کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کسی زمانے میں ایک شخص بہت غریب تھا۔ اس نے غریبی کی حالت میں شادی کی۔ اس کی شادی کے فوراً بعد اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، جتنے تم کماتے ہو اتنے پیسوں میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، لہذا تمہیں کسی رئیس آدمی کے پاس نوکری کر لینی چاہیے تاکہ ہماری مالی صورتحال بہتر ہو جائے۔ شوہر مان گیا۔ ابھی تو اس کی بیوی کو ایک بچہ بھی نہ ہوا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر ایک رئیس آدمی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل گیا تاکہ آنے والے بچوں کا بہتر مستقبل بن سکے۔ وہ دور دراز کے شہر میں نوکری کرنے چلا گیا اور کسی رئیس کو تلاش کرتا رہا۔ جلدی وہ کسی رئیس کی غلامی کرنے لگا اور 20 سال اس رئیس کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس شخص کے پاس کافی مال و دولت اکٹھا ہو گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس گھر لوٹ جاؤں۔ اس نے 20 سال بعد اس رئیس سے اجازت چاہی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ رئیس آدمی بہت ہی سخی دل تھا۔ اس نے اس کو بہت ساری بکریاں، گائے، اونٹ دے دیے اور بہت ساری مال و دولت دے کر گھر واپس بھیج دیا۔ اس کا گزر ایک ایسے جنگل سے ہوا۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ اس جھونپڑی کے پاس گیا تاکہ رات ادھر ہی گزار سکے۔ جب وہ جھونپڑی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک درویش اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے اس درویش سے اجازت مانگی اور ایک رات ٹھہر گیا۔ اس آدمی نے درویش سے درخواست کی کہ آپ بہت اللہ والے لگتے ہیں، کیوں نہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ وہ درویش کہنے لگا، میں نصیحت تو کر دوں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کروں گا۔ اس نے جب قیمت پوچھی تو درویش کہنے لگا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لوں گا۔ وہ آدمی بولا کہ میں بہت مالدار ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس آدمی نے قیمت ادا کی اور اس بزرگ نے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان میں تارے ایک لین دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آنے کا خطرہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ وہ درویش کہنے لگا، نئی نصیحت کی نئی قیمت ہوگی۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ آدمی اس بزرگ کی دونوں نصیحت سن کر کہنے لگا، یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش کہنے لگا کہ ایک نئی قیمت وصول کروں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ ایک اور اونٹ دے دیتا ہوں۔ اس آدمی نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ کہنے لگا کہ رات کو پچھتا کر سو جانا اس سے کئی بہتر ہے کہ تم کسی کا قتل کر دو۔ یہ نصیحت سن کر وہ آدمی خاموش رہا اور دل میں سوچنے لگا، یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں۔ لیکن اب 3 اونٹ ضائع ہو چکے تھے، اس لیے وہ چپ کر کے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ اس بزرگ کی باتوں کو بھول گیا۔ وہ گھنے جنگل کو پار کر کے ایک گاؤں میں پہنچا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ اس نے گاؤں میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے آسمان کی جانب دیکھا تو تمام ستارے ایک لین میں دیکھ کر اس کو بزرگ کی وہ نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے گاؤں میں شور مچا دیا کہ گاؤں والوں، یہاں سے چلے جاؤ، سیلاب آنے والا ہے۔ لیکن کسی گاؤں والے نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے اور جب گاؤں والوں نے اس کی بات نہ مانی، اس نے اپنا سامان اٹھایا اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں پر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اٹھا، دیکھا کہ نیچے سیلاب آ چکا ہے، سارے گاؤں والے ڈوب چکے ہیں۔ وہ کچھ دن اسی پہاڑ پر رہا۔ جب سیلاب کا پانی کم ہوا پھر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ایک اور گاؤں میں پہنچا۔ وہاں پر اس نے ایک شخص کے ساتھ قیام کیا جو باتیں کرنے کا اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اسی وقت اس شخص کو اس بزرگ کی نصیحت یاد آئی کہ جب کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچ کر رہنا، ورنہ وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ رات میں اسے اسی ڈر میں اسے نیند نہ آئی۔ وہ اٹھا کے بستر کو اس انداز میں بچھا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہاں پر سویا ہی نہیں ہے۔ وہ آدمی آیا، اس نے اپنے ہاتھوں میں خنجر پکڑا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لیا اور اس کو باندھ دیا۔ آخر کار وہ شخص ایک رات اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے قریب جا کر اس میں جھانکتا ہے
تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چارپائی پر سوئی ہوئی ہے۔ یہ مناظر دیکھ کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس عورت کے لیے اس نے 20 سال محنت اور مشقت کر کے اتنا مال جمع کیا تھا وہ بے وفا اور بدکار نکلے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس نوجوان کو قتل کر دینا چاہیے۔ قتل کا ارادہ کرتے ہی اس کو اس درویش کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ کبھی قتل کر کے نہ سونا اور پچھتا کر سو جانا، کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی اور دوسری نصیحت نے بھی میری جان بچا لی۔ لہذا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاؤں کے باہر آ کر رات گزارتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنا حال لوگوں سے دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے سلسلے میں کہیں دور چلا گیا اور اب تک واپس نہ آیا۔ اس نے مزید اپنے بارے میں دریافت کیا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی بچہ بھی ہوا تھا، تو گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے ہاں چند ماہ بعد ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب وہ لڑکا بھی جوان ہو چکا ہے۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ چارپائی پر جو نوجوان تھا وہ اس کا بیٹا ہے، اور جس کو قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ اس کا بیٹا ہی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کی۔ پیارے دوستو، یہ سچ بات ہے کہ اگر کوئی بزرگ یا آپ کا بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے، مگر آج کل اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے، حالانکہ وہ ان کی بھلائی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، ہمارا فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔